ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى آخر الحديث. امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہمارے درمیان نمودار ہوا، بہت سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، شدید سفید تھے اور بہت کالے بال تھے اس کے، اور اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے، پھر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان مبارک کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر تجھے اللہ نے اس کی استطاعت دی۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له، ہم بڑے تعجب میں مبتلا ہوئے کہ یہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال کرنا تو ٹھیک ہے، تصدیق کرنا بڑا مشکل تھا کہ کیسے اس نے یہ بات کہہ دی کہ اسلام یہی۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ قال تو جب یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ یہ حدیث کا ایک حصہ یہاں تک مکمل ہوا اور اس کے بعد حدیث کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کے اندر کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آتا تو صحابہ کرام اس کو بڑے بغور دیکھتے تھے اور اس بات کو پھر اسی انداز سے بارے بیان کرتے تھے۔ یہ دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو دیکھا انہوں نے من عن اس دیکھے ہوئے کو آگے بیان کر دیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی بات ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی مجلس میں اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا تعلق سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے جو حدیث کی 3 اقسام ہیں کہ حدیث قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ قولی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام حکم دیتے ہیں، آپ کوئی بات فرماتے ہیں، اس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ فعلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی حدیث تھی۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیسے کیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے باقی اعمال کیسے کی، آپ کا لباس کیسا تھا، ایک ایک چیز یہ قولی، یہ فعلی حدیث ہے۔ آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے کیا کھایا، یہ ساری کی ساری یہ بھی احادیث کی اور یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز
تقریری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو روکا نہیں، آپ کے سامنے کسی نے کوئی چیز کھائی، آپ نے اس کو روکا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی لباس پہنا، آپ نے اس کو روکا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے تقریری حدیث، یعنی یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے، ورنہ اگر منع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما دیتے۔ تو حدیث کی 3 جو قسمیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں منسلک تھیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا بھی دین تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل کرنا بھی دین تھا، آپ کے سامنے کوئی کام ہوتا وہ بھی دین تھا۔ تو یہ ویسے ہی 23 سال کے اندر دین مکمل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی دنیا کو دی اور ایسی ایک شخصیت دنیا کو دی کہ جس کا ہر عمل دین تھا، جس کا بولنا بھی دین، جس کا کرنا بھی دین، اور جس کے سامنے کیا ہوا عمل بھی دین۔ تو سبحان اللہ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے اور کتنی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی ہمیں عطا کی کہ جس کا ہر عمل کیا تھا؟ دین تھا۔ آپ جو بولتے وہ دین، آپ جو کرتے وہ دین، آپ کے سامنے جو کیا تھا وہ بھی دین۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کرام جو ہیں بڑے بغور ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو جس کے سفید کپڑے ہیں، تو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس کے بہت سفید کپڑے تھے۔ حالانکہ یہ تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ بندہ ایک آیا تو بس اتنی سی بات نہیں، پوری کیفیت بیان کی کہ بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کہ بہت کالے بال تھے۔ یہ بھی کسی بندے کی صفت ہوتی ہے نا، کسی کے بال سفید ہیں، کسی کے کالے ہیں، کسی کے بھورے ہیں، کیا ہے، تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بال تو بہت کالے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہا کہ لا یری علیہ اثر السفر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اتنے خوبصورت بالوں والا، لیکن سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، کہ کہیں سے کوئی چل کر آیا ہے تو سفر کے اثرات تو ہوتے ہی، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، ایسا تھوڑی تھا کہ میں پراڑوں میں بیٹھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا اور بال بھی میلے نہ ہوئے، تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ جب لوگ چل کر آتے تھے تو سفر کے آثار ہوتے تھے لوگ۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدًا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یہ دیانتداری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی، کہ ایک ایک بات بیان کی، وہ جو شخص آیا ہے اس کی پوری کیفیت، پوری نوعیت اس کی بیان کر دی۔ دیکھیے ایسے کبھی آج ہوتا ہے کہ کوئی استاد آئے، کوئی آپ کے یہاں کتنے لوگ یہاں خطیب آتے ہوں گے، درس دینے کے لیے آتے ہوں گے، کبھی آپ نے غور کیا کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں، اس کی بال کیسے ہیں، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کی فلاں، توجہ نہیں ہے۔ ہمیں استادوں کا نہیں پتا ہوتا ہے، پوری زندگی جو ہمارے ساتھ ان کا نہیں پتا ہوتا کیا ہے کیا نہیں۔ یہ دین کی حفاظت کرنے والا جو گروہ تھا، جنہوں نے ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوئی وہ نوٹ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بندہ آیا اس کو بھی انہوں نے نوٹ کیا، یہ دین کی حفاظت تھی اصل۔ اور پھر آگے وہ جب آ کر بیٹھتا ہے تو اس بات کو بھی نوٹ کرنا کہ بیٹھ کیسے رہا، کیونکہ عمومی طور پر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو ہمت نہیں ہوتی تھی، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، روب کی وجہ سے۔ روب اور احترام دو الگ الگ چیزیں۔ بادشاہوں کا روب ہوتا ہے، دائی کا احترام ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہے اس کا روب دار، اس کا یہ ارد گرد کی جو اس کے ہوتے ہیں نا پروٹوکول والے، ان کا روب ہوتا ہے۔ دائی کا روب نہیں ہوتا، دائی کا احترام ہوتا ہے، اور اس روب سے 100 گنا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احترام کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے، اور یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کوئی دیہاتی بدو آ جائے، کیونکہ دیہاتی لوگوں کو احترام کا کم خیال ہوتا تھا، تو وہ آ کر سیدھا پڑ جاتے تھے، اور جو انہوں نے سوال کرنا ہوتا، جو بات کہنی ہوتی وہ کھلی بات کہہ دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس بات کی دعائیں کرتے تھے، اللہ کرے کوئی دیہاتی آ جائے۔ اب تو شہری دیہاتیوں سے بھی آگے چلے گئے۔ آپ نے لینگویج دیکھی نا کتنی خوبصورت ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کتنی اچھی زبان ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی پیاری زبان، قوم کے بڑے، قوم کے رہنما، قوم کی جو ہے وہ لیڈ کرنے والی اور قوم کو تربیت کرنے والی ان کی زبانیں دیکھیں، شرم آتی ہے۔
نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ یہ احترام، یہ دیکھ لیں ان کا کہ یہ کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کا احترام کرو، کل یہ کہہ سکتے ہیں اساتذہ کا احترام کرو، کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کرو. ایک دن جو آپ سے بڑا ہے اس کا احترام، آپ کا استاد ہے اس کا احترام، آپ کا ایمان ہے اس کا احترام. ایک دن جو بڑا ہے کسی سے اس کا بھی احترام. یہ ساری چیزیں ختم ہوگی. آپ سے تم اور تم سے تم اور تم سے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، باتیں ساری ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح بیٹھے. تو وہ آ کر دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھے. تو یہ بات صحابہ کرام کے لیے بڑی عجیب تھی کہ لوگ یہ کیسا آدمی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بیٹھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بندہ آئے اور ہے بھی جانا پہچانا نہیں ہے اور آ کر سیدھا گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے. یہ بڑی ضرورت والی بات، بڑی حیران، یعنی صحابہ کرام کے لیے یہ بڑی انوکھی بات تھی اور انوکھا واقعہ تھا. اس کو بڑے بغور دیکھ رہے سارے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کو روک بھی سکے. یہ تو کیا کر رہا ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو سارے کام آپ نہیں کرنے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب تھی. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے. یہ عرب کے اندر جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی نا، اسے کہا جاتا تھا کہ بے تکلف کیفیت. یعنی کوئی آپ کا دوست آیا ہے تو بے تکلفی میں جو ہے دو کام ہوتے تھے عربوں کے یہاں. ایک کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اگلی کی ران پہ ہاتھ رکھ دیتے اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس کی داڑھی کو پکڑ دیتے. یہ جو صلح حدیبیہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بار بار آتے تھے نا، کیا نام تھا صاحب ہے صحابی کے نام سے جو آنے والے تھے، ان کا کیا نام ہے؟ عمر. یہ جو تھے نا یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتے تھے. گفتگو کرتے ہوئے نا آپ سے باتیں ہو رہی اور ساتھ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر چھڑی مارتے تھے کہ بے شکر اپنا پلیت ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو تو ہاتھ لگا رہا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں داڑھی پہ بے تکلفانہ ہاتھ لگا رہا ہوں اور یہ مجھے مارے. مجھے یہ کون ہے؟ یہ جو بندہ ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھاڈا باندھا ہوا تھا. یہ جو آج کل آپ نے دیکھا نا جو بڑے لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں باڈی گارڈ، وہ اپنے منہ کو جو ہے لپیٹا ہوتا ہے، یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ منہ لپیٹنا اس زمانے کے اندر گرد و غبار سے بچنے کے لیے ہوتا تھا، آج روک بنانے کے لیے. تو وہ ڈھاڑا باندھا ہوا تھا تو منہ نظر نہیں آ رہا تھا یہ بندہ کون ہے. جب اس نے 2-3 مرتبہ اس طرح کیا اور حضرت بکر صدیق نے اس کے ہاتھ پر آگے سے چھڑی ماری کہ اپنے ہاتھ پیچھے کر. اس نے پوچھا یہ بندہ کون ہے جو مجھے روک ہے؟ یہ بکر صدیق ہے. اللہ کیسی عجیب بات. اس زمانے کے کافر بھی بڑے عجیب اور بڑے. اس نے کہا جی اگر ابو بکر صدیق کا مجھ پر احسان نہ ہوتا نا تو میں اس کو بتاتا کہ کسی کو ہاتھ میں چھڑی مارنے کی کیا جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. احسان کیا تھا دیکھیں نا، اس زمانے کے لوگوں کے اندر کچھ خوبیاں تھی کو خاص. احسان کیا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانا کھایا، بس یہ احسان تھا. اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جرت نہیں کر پا رہے کہ بھئی اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہاتھ میں چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، روکتے نہیں. انہوں نے کچھ کہا نہیں اس وجہ سے کہ میرا احسان، انہوں نے مجھ پر احسان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ کیفیت جو آئی اور ایک شخصیت آئی اور انہوں نے اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا. تو پھر ساتھ سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اب یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر بندے کو حفظ ہونی چاہیے. اس لیے ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ چند باتیں آپ کو ضرور یاد دہانی کے طور پر بتلا دی جائیں تاکہ جس کو یاد ہے اس کو اور یاد ہو جائے، جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں. تو فرمایا کہ اسلام کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام کلمہ شہادت ہے، پہلی بات. پھر فرمایا کہ اسلام کیا ہے، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اسلام کیا ہے، تو کی زکات ادا کرنا. اسلام کیا ہے، تو صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. اور اسلام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو بیت اللہ کی کیا کرنا،
زیارت کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اسلام ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے، کسی شخص کے اسلام ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، یہ 5 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 5 آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ان 5 میں سے ایک آپ دین میں سے نکال دیں تو دوسری ساتھ قائم رہتی ہی نہیں۔ یہ ایک بلڈنگ ہے اسلام کی، یہ ایک عمارت ہے اسلام کی۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اس کا اسلام پورا ہے جی۔ تو یہ اپنا 22 کروڑ مسلمان ہیں، 22 کروڑ مسلمان ہیں نا، 22 نہیں بلکہ 23 ہوں گے۔ تو 23 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے غلط فہمی ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بس خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ذہنوں میں ڈال دیا نا کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے، انہوں نے اسلام کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ 5 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، 5 چیزیں مکمل نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی بندہ بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف لا الہ الا اللہ سے تو اسلام نہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے جی؟ کون کون سی؟ یہ سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، بہت مرتبہ پڑھایا ہوا۔ کون بتائے گا جی ایمان 3 کون کون سی؟ 3 جو قسم ایمان کی بتائے گا، اسے ایک نہیں، آپ نہیں، آپ اسے 100 روپے نام دے نہیں، یہ آپ ٹھیک ہے، لیکن کن 3 چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان بنے گا آپ کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر۔ نمبر 1 میں بتا دوں، مجھے مل جائیں گے۔ نمبر 1، اقرار باللسان، زبان سے کیا کرنا؟ اقرار کرنا۔ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے۔ نمبر 2، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ ایک شخص زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، دل سے تصدیق ہی نہیں کرتا، اس کا ایمان، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ اور تیسری بات، عمل بالجوارح، عمل کرنا۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ اگر یہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ پھر سمجھ لیجیے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اور یہی اسلام ہے جو یہاں پر بتلایا گیا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان 5 میں سے ایک آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کی ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ دل کے اندر بٹھا لیں، ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اگلا جو حدیث کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔